امام نے ہمیں پیغام دیا ہے، میرے امام ہمیں پیغام دے رہے ہیں۔ میرے امام نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ السلام، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا، ارے یہ محبوب ملت کی جو ذات دیکھ رہے ہو، میاں جس کے سورا عرس سراپا قدس کی بابرکت تقریب میں حاضر ہو، یاد رکھنا ہم ان کے دامن سے وابستہ رہیں گے تو ہمیں کبھی کوئی بھٹکا نہیں سکتا۔ یہی تو یہ ہے کہ جن کے دامن سے ہمیں وابستہ ہونا، یہی اللہ کے مقرب بندے ہیں جن کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ ربی ارشاد فرماتا ہے اپنی لارے کتاب میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ جب ہو جاؤ گے تو تمہیں صلہ کیا ملے گا، تمہیں اس کا اصل کیا ملے گا، تمہیں اس کا پھل کیا ملے گا، تمہیں اس کا ثمرہ کیا ملے گا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بنے سکے جو یہ سراغ لے، کبھی بھٹک نہیں سکتا، کبھی بہک نہیں سکتا۔ اور میرے امام فرماتے ہیں رضا کسی سگے طیبہ کہ پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کی اتنا دماغ لے کے چلے۔ پڑھیں درود پاک صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صاحب عرس سراپا قدس کی جس کے ہم اور آپ محفل میں حاضر ہیں، عرس میں شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، آؤ ذرا دیکھو سرکار محبوب العلماء کی ذات، سرکار حضور محبوب ملت کی ذات، جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین کی خدمت میں گزار دی۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے میاں کہ آج کل کے لوگ ہیں بچپن سے لے کر کے اپنی زندگی کہاں گزار دیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں، کوئی تاریخ نہیں، کوئی سوانے نہیں، کوئی بیان کرنے والا نہیں۔ لیکن قسم خدا کی اگر محبوب ملت کو دیکھیں گے، اگر ان کی تاریخ نظر کے سامنے رکھیں گے تو پتہ چلے گا وہ محبوب ملت جنہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری ہے تو دین اسلام کی خدمت کے لیے گزاری ہے، جنہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے لیے گزاری ہے۔ اور ایسے نہیں، یہی محبوب ملت نے ہم لوگوں کے لیے اسلامی بچوں اور بچیوں کے لیے ایک عظیم سے عظیم قلعہ دیا ہے۔ کہیں الجامعۃ الحشمتیہ بازار باغ کے نام سے، کہیں الجامعۃ الغوثیہ عربی کالج اترولہ کے نام سے۔ قسم خدا کی یہ دین کا کام نہیں تو اور کیا ہے، پوری زندگی گزار دیتے ہیں لوگ، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں، کوئی ان کی تاریخ بیان کرنے والا نہیں، ان کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن قسم خدا کی جب آپ الجامعۃ الغوثیہ عربی کالج میں پہنچیں گے، پوچھیں گے کسی سے اس کے بانی کون ہے تو کسی اور کا نام نہیں بلکہ حضور محبوب ملت کا نام آئے گا۔ جب بازار باغ پانی پور میں پہنچیں گے، الجامعۃ الحشمتیہ نظر کے سامنے ہوگا، کسی سے پوچھیں گے اس کے بانی کون ہے تو بتانے والا کسی اور کا نام نہیں بلکہ محبوب ملت کا نام لے گا۔ اور آپ کا ذہن آپ کا ذہن پوری طریقے سے یہ جواب دے دے گا اور سوال کرے گا، او محبوب ملت آپ
نے الجامیت العصمتیہ قائم کر دیا، آپ نے الجامیت الغوثیہ قائم کر دیا، اور ایسے قائم نہیں، قسم خدا کی جس محبوب ملت نے اپنی زندگی کو گزاری شریعت مصطفیٰ پر، جن کا اٹھنا بیٹھنا شریعت مصطفیٰ، جن کا چلنا پھرنا شریعت مصطفیٰ، جن کا تقویٰ ایسا ہو، اللہ کو پر آج ہم اور آپ ہیں آئیے ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ کا ولی کون ہے، آج ہم تسلیم کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ کس کو اللہ کا ولی کہے۔ اے مسلمانوں، آج ہم اور آپ محبوب ملت کے عرص میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف محبوب ملت کے تقویٰ کو دیکھیں، ایک طرف محبوب ملت کے دین کی اشاعت کو دیکھیں، ایک طرف محبوب ملت کے دین کی خدمت کو دیکھیں، ایک طرف محبوب ملت کے مسلکی اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت کو دیکھیں، ایک طرف ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں، ایک طرف ان کے چلنے پھرنے کو دیکھیں، ایک طرف ان کے قول و فعل کو دیکھیں۔ جب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ محبوب ملت کی ساتھ وہ تھی، اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنی لارے کتاب میں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دنیا اور آخرت میں مددگار ہیں۔ اللہ کس کا مددگار ہے؟ اور ذرا قرآن اٹھا کر کے دیکھو اللہ کس کا مددگار ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم متقیوں کے مددگار ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم پرہیزگاروں کے مددگار ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم ان کے مددگار ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو تقوی شعاری پر گزاری ہے۔ اے اس سراپا کس کی بابرکت تقریب میں آنے والوں، اور ذرا دیکھو تو صحیح تقوی والا کون ہوگا، متقی کون ہوگا، پرہیزگار کون ہوگا، عبادت گزار کون ہوگا۔ ہمیں معلوم کیسے ہوگا کہ وہ اللہ کا ولی ہے؟ ہمیں معلوم کیسے ہوگا یہ اللہ کا دوست ہے؟ ہمیں معلوم کیسے ہوگا یہ اللہ کا متقی پرہیزگار بندہ ہے؟ اے مسلمانوں، علماء فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں، اگر متقی تلاش کرنا ہے، اگر متقی دیکھنا ہے، اگر پرہیزگاری دیکھنا ہے، اللہ کا محبوب بندہ دیکھنا ہے، اللہ کا ولی دیکھنا ہے، اللہ کا مقرب بندہ دیکھنا ہے، تو اسے دیکھ لینا جس نے اپنی پوری زندگی شریعت مصطفیٰ پر گزاری ہو، جس نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کے حقانیت پر گزاری ہو۔ اے مسلمانوں، جب ہم ایک طرف اسلام کی حقانیت کو دیکھتے ہیں، ایک طرف سرکار محبوب ملت کے کردار کو دیکھتے ہیں، اس سرکار محبوب ملت علیہ الرحمت و رضوان ہے جن کے عرص میں ہم حاصل ہیں، ان کے عرص سے آج ہم فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اے مسلمانوں، یاد رکھنا اگر اللہ کا ولی ہوگا، اللہ کا متقی بندہ ہوگا، اللہ کا پرہیزگار بندہ ہوگا، اللہ کا جو محبوب ہوگا، وہ کوئی ایسے ویسے نہیں ہوگا، بلکہ وہ تقوی شعار ہوگا، وہ متقی ہوگا، وہ پرہیزگار ہوگا۔ اگر ہمیں پتہ کیسے چلے گا یہ اللہ کا ولی ہے؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں اللہ کا مقرب بندہ تمہیں دیکھنا ہے تو دیکھو جس کے چہرے سے، جس کے چہرے کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے اسے تسلیم کر لینا، یہ اللہ کا ولی ہے، اسے تسلیم کر لینا، یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اے میاں، اللہ کا محبوب بندہ ہر کوئی نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو قرب خجل کو جو اللہ کا متقی بندہ ہوتا ہے، اللہ کا پرہیزگار بندہ ہوتا ہے، وہ ایسے نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ فرائض کی ادائیگی کرتا ہے۔ اور جب اللہ کا قرب حاصل کر لے اس سے فرائض وہی اللہ کا محبوب بندہ، وہی اللہ کا متقی پرہیزگار بندہ، اور وہی اللہ کا ولی۔ میاں، جب اللہ کا متقی پرہیزگار بندہ ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنی دارِ کتاب میں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ پتہ چلا جو اللہ کا مقرب بندہ ہوگا
وہ متقی ہوگا، وہ پرہیزگار ہوگا. اور متقی پرہیزگار میاں ہم اور آپ بھی بن سکتے ہیں. اللہ کا محبوب بندہ ہم اور آپ بھی بن سکتے ہیں. اللہ کا ولی ہم بھی بن سکتے ہیں، آپ بھی بن سکتے ہیں. لیکن ضروری ہے کہ تقوی شیار، ضروری ہے تقوی. آج ہمارا حالات کا حل یہ ہے کہ ایک وقت کی نماز پڑھ لی، پھر اس کے بعد میں ایک وقت کی نماز پڑھ لی، اب یہ نہیں پتہ چلتا ہے نمازی کتنی مسجد خالی ہے. تقوی نہیں، یہ پرہیزگاری نہیں ہے. اور آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ میاں سب سے پہلے ہم اور آپ کسی پیر صاحب میں تو سب سے پہلے یہ ڈھونڈتے ہیں کہ کرامت ڈھونڈتے ہیں. ہمارے پیر صاحب کی کرامت ظاہر ہو جائے، پیر صاحب کی کرامت ظاہر ہو جائے، ہم ولی مانیں. یاد رکھنا میرے عزیزو، یہ کرامت یہ مدار ولایت نہیں ہے، بلکہ تقوی متقی پرہیزگار بندہ بننا یہ مدار ولایت ہے. یہ مدار ولایت ہے. اور کرامت کی بنا پر کوئی ولی نہیں ہوتا ہے. کرامت کی بنا پر کوئی ولی نہیں ہوتا ہے. میاں تقوی اختیار کر لو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، شریعت پر عمل کرنے والے بن جاؤ، تو تم بھی اللہ کے مقرب بندے بن جاؤ گے. لیکن حال یہ ہے کہ ہم اور آپ آج ہم اپنے پیر صاحب میں سب سے پہلے ڈھونڈتے کرامت. پیر صاحب سے کرامت ظاہر ہو جائے، پورے علاقے میں ڈنکا پٹوا دیا جائے. پیر صاحب میں کرامت ظاہر ہو جائے، اعلان کر دیا جائے میرے پیر صاحب کی کرامت ظاہر ہوئی، پیر صاحب کی کرامت ظاہر ہوئی. میاں پیر صاحب کی کرامت بعد میں دیکھنا، پیر صاحب کے تقوی کو دیکھنا کہ میرے پیر صاحب کتنی نمازوں کی پابندی کرتے، پیر صاحب روزہ رکھتے کی نہیں، پیر صاحب شریعت مصطفیٰ پر عمل کرتے کی نہیں. یاد رکھنا، اگر شریعت مصطفیٰ پر کوئی عمل نہ کرے، سنت مصطفیٰ کے خلاف ہو، تو میاں وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص آسمان میں فضا میں معلق رہے اور دریا میں مسلح کو بچھا کر کے اس پر تیرتا رہے تو وہ شخص ولی نہیں، وہ شخص ولی نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں جو میرے سنت کے خلاف ہو، میرے سنت کے خلاف ہو، وہ ولی نہیں ہو سکتا. آقا فرماتے ہیں ایسوں کو جب دیکھو تو حدیث کی کتابوں میں آیا ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَضْرِبْ بِالنَّعْلَيْنِ، تو اسے تم جوتوں سے مارو. ایسوں کو جب دیکھو کہ سنت کے خلاف ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ایسوں کو جب دیکھو تو جوتوں سے مارو. میاں لیکن آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم اور آپ صرف اور صرف کیا ڈھونڈتے ہیں؟ کرامت. میرے عزیزوں، ہم اور آپ خود بھی تقوی شعار بن جائیں، شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور دوسروں کو بھی یہی شریعت کے بارے میں پیغام. اگر کرامت ہی کی بات ہوتی، تاریخ کی بات ہے، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ بڑے پائے کے بزرگ، ان کے کرامت کا ڈنکا پورے بغداد میں پھیل گیا. ایک شخص بڑی دور دراز سے آیا، کہا حضور میں آپ کی خدمت میں آیا. کہا کس وجہ سے؟
کہ میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ کی کرامت کا شہرا، آپ کی کرامت کا ڈنکا میں نے سنا دور دراز تک، اور میں اس لیے آیا کہ آپ کی میں کرامت کو دیکھ لوں تو میں آپ سے آپ کی کرامت کو دیکھ لوں میں مرید ہو جاؤں۔ تاریخ نگاروں نے تاریخ لکھا پیارے کہ 30 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ سے کوئی کرامت نہیں ظاہر، کوئی کرامت نہیں ظاہر ہوئی۔ 30 سال مکمل ہو گئے، اس کے دل میں خیال آیا کہ 30 سال ہو گئے، اب اپنے بوریے بستر کو، اپنے ساز و سامان کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد میں آیا کہ حضور مجھے اجازت دے دیجئے میں جا رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں جا رہا ہے؟ تو آیا تھا میرے پاس، تو نے یہ بھی نہیں بتایا، اپنا مقصد بھی ظاہر نہیں کیا، تو کس لیے آیا تھا اور جا کیوں رہا ہے؟ تو اس نے کہا حضور 30 سال مکمل ہو گئے اور میں اس لیے آیا تھا کہ میں آپ سے مرید ہوں گا، جب آپ کی میں کوئی کرامت دیکھ لوں۔ سرکار 30 سال پورے ہو گئے، ابھی کوئی کرامت نہیں آپ سے ظاہر ہوئی ہے، سرکار ابھی کوئی کرامت نہیں، میں چاہ رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ٹھہر جا، تھوڑی دیر رک جا، تو نے مجھ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی، کسی کرامت کا ظہور مجھ سے نہیں ہوا، تو اسی وجہ سے جا رہا ہے، تھوڑی دیر رک جا، ٹھہر جا۔ کیا تو نے مجھے کبھی شریعت کے خلاف؟ جنید بغدادی فرماتے ہیں تو نے مجھے شریعت کے خلاف پایا، میرے اٹھنے بیٹھنے کو تو نے دیکھا، کیا میرا اٹھنا بیٹھنا کبھی شریعت کے خلاف تھا؟ میرے چلنے پھرنے کو تو نے دیکھا، کیا میرے چلنے پھرنے میں کوئی ایسی چیز تھی جو شریعت کے خلاف تھا؟ اس نے کہا حضور نہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا سنت مصطفیٰ، آپ کا چلنا پھرنا سنت مصطفیٰ، آپ کا کھانا پینا سنت مصطفیٰ۔ حضور آپ سے میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو شریعت کے خلاف ہو۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا میاں ارے یہی تو سب سے بڑی کرامت ہے، میرے اٹھنے بیٹھنے کو تو نے دیکھا، میرے چلنے پھرنے کو تو نے دیکھا، میرے کھانے پینے کو تو نے دیکھا، ابھی شریعت کے خلاف نہ پایا، اتنا کہنا تھا اللہ اکبر، اس کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، وہ ساروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا حضور اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے، جس نے اپنی زندگی کو شریعت مصطفیٰ پر گزاری ہو، وہی تو اللہ کا متقی بندہ ہے، وہی اللہ کا محبوب بندہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میاں بتلانا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی کو بھی پیر بناؤ تو یہ دیکھو کہ میرا پیر تقوی والا ہے، میرا پیر متقی ہے کہ نہیں، پرہیزگار ہے کہ نہیں، اور جس کے اندر پرہیزگاری نہ ہو، جو متقی نہ ہو، جو تقوی شعار نہ ہو، تو شریعت تمہیں اجازت یہ بھی دیتی ہے کہ دل اگر رجوع نہ کرے تو کسی اور کو تلاش لو جس کی طرف تمہارا دل مائل ہو جائے، ایسے کو تلاش کرو۔ میاں آج ہم اور آپ سرکار حضور محبوب ملت علیہ الرحمت و رضوان کی عرس سراپا قدس کی بابرکت تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ قسم اللہ کی سرکار محبوب ملت علیہ الرحمت و رضوان کہ جنہوں نے صرف مدرسے نہیں میاں بلکہ الحمدللہ ہم لوگوں کے ہمارے بچوں کے لیے مستقبل کے لیے بھی مدرسہ تو قائم کر دیا،
لیکن ہمارے ایمان کی بھی حفاظت، ہمارے ایمان کی بھی حفاظت کی ہے، اور ایسے نہیں گھر میں جا کر کے لوگوں کو پیغام دینا، لوگوں کے پاس بیٹھ کر کے پیغام دینا، اور ایسے نہیں پیغام دینا، بلکہ ایسا پیغام حضور محبوب ملت علیہ الرحمت و رضوان نے دیا ہے کہ وہ سرکار شیر اہل سنت علیہ الرحمت و رضوان کے خلیفہ ہوتے ہوئے ان کی یہی بولی تھی، کیا دل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برقبار، دل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں۔ یہی سرکار محبوب ملت علیہ الرحمت و رضوان نے پیغام دیا ہے، اور آج بھی اس پیغام پر ہم اور آپ عمل کریں کہ ہم اور آپ مسلک اعلی حضرت پر قائم رہیں، مسلک اعلی حضرت قائم رہیں گے تو سرکار محبوب ملت علیہ الرحمت و رضوان کے ماننے والوں، سرکار محبوب ملت علیہ الرحمت و رضوان سے محبت کرنے والوں، سرکار محبوب ملت سے سچے دیوانوں، جو سرکار محبوب ملت علیہ الرحمت و رضوان نے اپنی پوری زندگی مسلک اعلی حضرت کی نشر و اشاعت کی ہے، قسم خدا کی ہم وہ نہیں کر سکتے، لیکن یہی کر سکتے ہیں کہ مسلک اعلی حضرت کو مضبوطی سے پکڑے، مسلک اعلی حضرت کو مضبوطی سے پکڑے رہے، اور الحمدللہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ یہی مسلک اعلی حضرت کے ذریعے سے اللہ تعالی ہماری بخشش و مغفرت فرما دے۔ پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان نے فرمایا تھا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے، اور سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا کہ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے، جینا مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سبوں کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص بزرگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلک اعلی حضرت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جلاؤ زمانے میں احمد رضا کا چراغ، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔